کون جانتا تھا کہ جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے شجاعباد میں روشن کی جانے والی علم کی شمع ایک روز آسمان پر آفتاب بن کر ابھرے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد رحمت اللہ علیہ نے 1965 میں جامعہ فاروقیہ شجاعباد کے نام سے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ایک کرائے کے مکان میں چھوٹے سے مدرسے کی داغ بیل ڈالی اور پھر اپنی ساری زندگی اس پودے کی آبیاری کے لیے وقف کر دی۔ حضرت مولانا رشید احمد رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد جامعہ کے موجودہ محتمم مولانا زبیر احمد صدیقی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور دنیا بھر میں اسلام کا آفاقی پیغام پہنچانے، بھٹکتی انسانیت کو راہ راست پر لانے اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے کا عزم لیے جامعہ کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کیا۔ آج الحمدللہ جامعہ فاروقیہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کے سائے تلے اب تک ہزاروں طلباء اور طالبات حفاظ اور علماء کرام بن کر معاشرے میں دین کی خدمت اور جہالت کے خلاف جہاد میں مصروف عمل ہیں۔ جامعہ کی انتظامیہ نے جامعہ کے انتظام و انصرام کے مربوط اور منظم انداز میں چلانے کے لیے اسے 12 شعبہ جات میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جامعہ کا اہم ترین شعبہ ہے جہاں طلباء و طالبات کو حفظ قرآن کریم اور تجوید پڑھائی جاتی ہے۔ دینی علوم کو مؤثر انداز میں سمجھنے اور طلباء اور طالبات کو عربی زبان سے روشناس کرانے کے لیے شعبہ معہد اللغت العربیہ قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے تحت عربی بول چال، لکھائی، درس و تدریس میں بچے مہارت حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ حفاظ عربی اور انگلش میں عربی انگلش بول چال اور تحریر سکھائی جاتی ہے، جبکہ سائنس گروپ میں میٹرک اور درجہ ثانیہ معہد تک تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ کورس 5 سال پر محیط ہوتا ہے۔ شعبہ درس نظامی کا شمار جامعہ کے اہم ترین شعبہ جات میں ہوتا ہے، جہاں اولیٰ سے دورہ حدیث تک تفسیر، حدیث، فقہ، اسلامی عربی ادب اور دیگر علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے طلباء کے لیے اسپیشلائزیشن اور ڈاکٹریٹ کا شعبہ شروع کیا گیا ہے، جہاں فی الوقت علوم حدیث اور فقہ میں ڈاکٹریٹ کرایا جا رہا ہے، جبکہ ڈاکٹریٹ پروگرام میں جلد ہی دیگر علوم میں شروع کیے جانے کی تیاری جاری ہے۔ دینی تعلیم کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے جامعہ میں شعبہ ہائی اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں طلباء و طالبات دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس شعبے کے تحت اول جماعت تا بورڈ کے 10 جماعت تک امتحانات بھی دلوائے جاتے ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی پیشہ وارانہ مصروفیت یا کسی اور وجہ سے دینی علوم سے آراستہ نہیں ہو سکے، ان کے لیے یہ شعبہ ایک نعمت سے کم نہیں، جہاں مرد و خواتین کے لیے 2 سالہ الگ الگ نصاب ترتیب دیا گیا ہے۔ جامعہ فاروقیہ کا ایک اہم کام دینی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، لہذا شعبہ دارالافتاء کے مفتیان کرام لوگوں کے شرعی مسائل کے حوالے سے سوالات کے جوابات تحقیق کی روشنی میں مرتب کرتے ہیں۔ جامعہ میں یہ شعبہ طالبات کو ضروری دینی تعلیم کے ساتھ سلائی، کڑھائی اور کوکنگ وغیرہ سکھانے کے لیے مختص ہے، جو نہ صرف ان کی فنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا سبب ہے، بلکہ اپنے گھر کے معاش میں بھی معاون و مددگار ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس شعبے کا مقصد تعطیلات میں طلباء و طالبات میں تفسیر قرآن کریم، علوم حدیث، صرف و نحو کے شارٹ کورسز کرانا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے موقع پر تربیت حج کا شارٹ کورس بھی کرایا جاتا ہے۔ جامعہ کا ایک اہم شعبہ تعمیرات بھی ہے، جو کہ طلباء و طالبات کی تعلیم کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ کلاس رومز، رہائش کے لیے آرام دہ ہاسٹل اور سٹاف کے لیے رہائشی مکانات کی تعمیر کا ذمہ بخوبی نبھاتا ہے۔ اس ادارے کے جو سالانہ اخراجات ہیں وہ 5.5 کروڑ سے زائد ہیں۔ ابھی ہمارے پاس بلڈنگ پوری نہیں ہے، بورڈنگ بچیوں کے لیے بھی بلڈنگ کی ضرورت ہے، بورڈنگ بچوں کی کلاس رومز وہ زیر تعمیر ہیں، انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور ایک دن کے کھانے پر
تقریباً 80,000 روپے یومیہ خرچ ہوتا ہے جو ان بچوں کا کھانا بنتا ہے. ہم ایک معیاری کھانے پر اور معیاری تعلیم اور معیاری رہائش پر یقین رکھتے ہیں. میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ادارہ جو لٹریسی ریٹ بڑھا رہا ہے، جو اس پسماندہ ترین ایریے میں دین کی تعلیم دے رہا ہے، عصری علوم لوگوں کو فراہم کر رہا ہے اور مختلف شعبہ جات میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور بھرپور طریقے سے سرپرستی فرمائیں.